مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ہمارے اگلے دوست عبدالصمد صاحب ہیں. جی عبدالصمد صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہے. اور پہلے تو معافی چاہتے ہیں آپ سے انتظار کروانے کے لیے، تھوڑی سی پریشانی تھی. نہیں کوئی بات نہیں بھائی. جی تو آج بھی تھوڑے سے کچھ سوال ہیں، آپ ان کا جواب دے دیں. کہ پہلا سوال مطلب میرا یہ ہے کہ یہ جو قادیانیت ہے جس کو مطلب آپ احمدیت کہتے ہیں، وہ ہے کیا؟ مطلب اس کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ آپ کی آواز کاٹ کے آ رہی ہے، آپ پھر دہرا سکتے ہیں سوال پلیز؟ جی میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ جو قادیانیت ہے یا جس کو آپ احمدیت کہتے ہیں، ہاں جی وہ ہے کہ مطلب اس کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے مطلب قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کو ذرا ڈیفائن کر دیں. ہاں جی میرے بھائی، تو دیکھیں جماعت اسلام احمدیہ ہماری جماعت کا نام ہے. لوگ ہمیں قادیانی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو قادیانی نہیں کہتے. قادیانی وہ لوگ ہیں جو قادیان سے ہوتے ہیں. تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ مختصر طور پہ وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی کی تھی کہ آخر الزمان میں 73 فرقے ہوں گے، سب گمراہ ہوں گے سوائے ایک. ہمارا دعوی کہ وہ فرقۃ الناجی جماعت اسلام احمدیہ، اس کا نام اصل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا نام احمد ہے اس کے ذریعے سے ہمیں یہ جماعت یہ نام ملا ہے. اور یہ حضرت مسیح موعود کے نام کے مطابق، مرزا غلام احمد کے نام کے مطابق یہ فرقے کا نام نہیں رکھا گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو احمد ہے اس کے ذریعے سے یہ ہمیں نام دیا گیا. جماعت اسلام احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام صاحب نے یہ ہمیں لقب دیا. اب جماعت اسلام احمدیہ کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ کہ ہم وہ آخر الزمان میں جس فرقے نے جماعت جو اسلام کی جو طاقت ہے روحانی طور پہ، جو لوکان الایمان عند ثریا والی واضح حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایمان ثریا تک پہنچ جائے گا، اس کو جس جماعت نے واپس لانا تھا وہ یہ جماعت ہے جو کہ فارسی الاصل سے واپس ایمان آنا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ آخری زمانے میں ایک جنتی گروہ ہوگا. ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ ہم ہیں جنہوں نے امام مہدی مسیح موعود کو مانا ہے. جی تو رضوی بھائی، آپ سے پہلے جب غلام احمد قادیانی صاحب نے دعویٰ کیا اپنا، تو اس سے پہلے کون سا فرقہ یا کون سی جماعت تھی جو اس حدیث کے مطابق کام کر رہی تھی؟ بہت اچھا سوال ہے. تو میرے بھائی اصل میں نا دو مختلف احادیث سے ہیں. جس حدیث کا میں ذکر کر رہا ہوں اس حدیث میں یہ ہے کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إسرائیل، کہ میری امت کا وہی حال ہو جائے گا جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا. یہ آخر الزمان کی پیش گوئی ہے کہ آخر الزمان میں جب مسلمانوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ بعین ہی یہود کی طرح ہو جائے گی. اس کا یہ نہیں مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب فرقے آ رہے ہیں تو وہ اسی وقت وہ پیش گوئی پوری ہوگی. نہیں، یہ پیش گوئی کا خاص تعلق ہے جب مسلمانوں کا یہود کی طرح ان کی مشابہت ہوئی تھی. جہاں تک مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے، اس کے متعلق دوسری روایات ہیں بخاری صحیح مسلم میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک ایک گروہ ہوگا جو کہ حق پہ ہوگا. وہ جو خاص گروہ ہے ان میں مجددین شامل ہیں، علماء شامل ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اجتہاد کی اور اپنی پوری کوشش، اللہ نیت جانتا ہے، پوری کوشش کے ساتھ اسلام کو مانا اور صحیح عمل کیا اسلام پہ. لیکن اس کے بعد جب امت کا وہ حال ہو گیا جو بنی اسرائیل کا حال ہونا تھا، پھر وہ جنتی فرقہ ما انا علیہ واصحابی نے وقوع میں آنا تھا. اور اس کو ماننے والے صرف وہ ہیں جنہوں نے مرزا صاحب کی بیعت کی ہے اور آپ کو حکم عدل تسلیم کیا ہے. اس سے پہلے جنہوں نے نیک نیتی سے کام کیا اسلام کے لیے، ان کی نیت صاف تھی، اللہ تعالیٰ ان کو فردن دیکھے گا اور اب بھی فردن دیکھے گا. لیکن یہ جو خاص جماعت ہے اس نے آنا ہی آخر الزمان میں تھا. جیسے حضرت حذیفہ بن یمن رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ بخاری کی صحیح روایت ہے، کیونکہ بخاری آپ جانتے ہیں اصح کتاب بعد کتاب اللہ،
اس میں واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سوال پوچھا گیا تھا کہ جب اتنے فرقے ہو جائیں گے ہم نے کیا کرنا، آپ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اس زمانے میں اس جماعت اور امام کے ساتھ شامل ہو جائے، یعنی یہ جماعت ہوگی آخر اس زمان میں، تو اس کا چسپاں پہلو والوں پہ کرنا یہ ناانصافی ہوگی۔ جی بھائی نہیں پھر بھی ایک جماعت کے بارے میں تو سوچنا پڑے گا نا کہ کون سا مطلب فرقہ اس ٹائم حق پہ تھا، مطلب احمدیت سے پہلے کوئی جماعت تو ہوئی، اس کا نام تو کوئی ہوگا، کیونکہ اگر میں نے آپ کی پہلے بھی ویڈیوز دیکھے ہیں، جب بھی کوئی لائیو اسٹریم میں آپ کے ساتھ کوئی بندہ آتا ہے بات کرنے تو آپ فرقہ واری پر وہی حدیث بیان کرتے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا باقی جہنمی ہوں گے، تو آپ وہ 73 فرقوں کے نام بھی یہی لیتے ہیں کہ وہ دیوبندی ہوں گے، بریلوی ہوں گے، یہ کون سے ہوں گے؟ تو میں بھی پھر ایگزیکٹ فرقہ ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اس سے پہلے وہ کون سا تھا، کون سی جماعت تھی؟ جی میرے محترم بھائی، جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ جو حدیث ہے نا اس کا خاص تعلق اس زمانے کے ساتھ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد، میں مثال دیتا ہوں، فرقے تو آ چکے تھے آپ بھی جانتے ہیں، لیکن یہ حال امت کا نہیں تھا کہ میری امت کا وہی حال ہو جائے گا جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا، وہ نہیں ابھی حال ہوا۔ تو اس زمانے میں کوئی ایسا جنتی گروہ نام کے ساتھ نہیں ملتا، فردن جن کے عقائد قرآن حدیث کے مطابق و مجددین جو گزرے وہ جنتی تھے، اور جو بھی مسلمان اپنے طور پر انہوں نے پوری کوشش کی وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب خلافت نہیں موجود تو یہ سوال کرنا کہ جو خلافت کو نہیں مانتے ان کا کیا حال ہوگا، یہ بنتا نہیں سوال۔ جب خلافت اب آ گئی، حضرت ابوبکر، عثمان، عمر، علی، اب جو ان کا انکار کرے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جا رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف جا رہا ہے۔ لیکن جب خلافت موجود نہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد کوئی خلافت نہیں تھی، اب کوئی مجھے یہ کہ ان کا کیا ہوگا جنہوں نے امام کو نہیں مانا، اس وقت کوئی تھا ہی نہیں امام، تو ان پہ کوئی حکم نہیں لگے گا، ان کو فردن اللہ دیکھے گا۔ اب آخر اس زمان میں جب مسلمانوں کی یہ حالات ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے حالات کہ وہ 72 فرقے آ چکے ہیں، اور اسرائیلی امت یعنی بنی اسرائیل کی طرح کھلے طور پہ مشابہت واضح آپ کے علماء بھی مانتے ہیں، تو اب اس فرقے کا وقوع میں وجود میں آئے جو وہ جنتی فرقہ عقیدے کے لحاظ سے ہے۔ اس سے پہلے بعض کے صحیح عقائد تھے، 1000 موضوع پہ 5 پہ غلط بھی تھے، پھر بھی اللہ ان کو ان 1000 کی وجہ سے جنت میں بھیج سکتا ہے، اور جن کے 5 صحیح تھے 1000 غلط تھے وہ بھی جنتی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت وہ شیفانی تھی جس نے آخر الزمان میں بطور حکم عدل آ کے اصلاح کرنی تھی۔ یہ میں فیض آوج کی بات کروں، پہلی 300 سالہ میں پتہ وہ خیر القرون تھے۔ تو یہ میرے بھائی آپ کا میں نے جواب دے دیا۔ جی رضی بھائی، تو لیکن دعویٰ تو اور لوگ ہیں جس طرح غلام احمد قادیانی صاحب ہیں، ان کے علاوہ دعویٰ وہ جو پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، گوہر شاہی شاید، وہ بھی، ہاں ایسے بہت لوگوں نے دعویٰ کیا، تو آپ نے صرف پھر غلام احمد قادیانی صاحب کے دعوے کو کیوں مانا؟ کیونکہ وہ اسی ٹائم میں چاہے 10 سال بعد 20 سال بعد ان لوگوں نے بھی دعویٰ کیا تھا، پھر آپ نے ان کا دعویٰ کیوں نہیں مانا؟ بہت اچھا سوال ہے میرے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح نبی اللہ آئے گا، ایک ہوگا، ہم نے مسیح موعود علیہ السلام میں وہ صداقت پائی اور ہم نے آپ کو مان لیا۔ اگر کوئی عیسائی آپ کو کہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، دوسروں کو کیوں نہیں مانا؟ ہمارے بھی ہاں عیسائی کہتے ہیں ہمارے اندر بھی انبیاء آئے ہیں، آپ نے رسول اللہ کو مانا، ان کو نہیں مانا۔ اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سچا پایا، آپ میں قرآن کی کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، یہ تاریخ انسانیت میں سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کے قریب کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا۔ تو کیونکہ آپ پہ وہ کتاب نازل ہوئی، اس میں وہ روزے روشن دلائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے، آپ وہ نشانات لائے جس کا کوئی اندھا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے ہم نے آپ کو سچا پایا، آپ کو صادق امین پایا، اور آپ میں وہ اسوہ ہم نے دیکھا جو کسی میں ممکن نہیں تھا، یعنی اسوۃ حسنہ، آپ سب سے افضل تھے، آپ کی جو آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہے اس سے بندہ عاشق ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس طرح زندگی گزارنی۔ اب کیونکہ آپ سچے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ جو جھوٹے آئے ہیں مسلمہ اسودانسی، کیونکہ انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہم ان کو مانے، ان میں نشانات نہیں تھے، تھوڑی دیر ان کو عروج پہ پھر وہ ہلاک ہو گیا۔ آج دنیا میں نہیں آپ کوئی دکھا سکتے جو کہ میں مسلمہ کا ماننے والا ہوں یا اسود انسی کا ماننے والا ہوں،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، امین تھے، ان میں پیش گوئیاں پوری، آپ کی سیرت کو ہم نے دیکھا، آپ کی کتاب یعنی اللہ کی کتاب جو آپ پہ نازل اس کو ہم نے سچا پایا، تو ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ اسی طرح گوہر شاہی کو ہم نہیں مانتے کیونکہ وہ گمراہ انسان تھا، اس کے عقائد سے ہم متاثر نہیں، ہمارے نزدیک وہ قرآن کے خلاف کے، احادیث کے خلاف کے، اور خود بھی انسانیت کے خلاف کے، اس لحاظ سے کہ وہ غیب میں ہے، کوئی جانتے نہیں وہ کہاں، اکثر کہتے ہیں وہ فوت ہو گیا، بعض کہتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ارد گرد جا رہے ہیں، ہم یہ عقیدہ نہیں مان سکتے۔ گمراہ تھا، بہاؤلہ بھی گمراہ تھا، تو بس کہ جھوٹے دعوے دار ہے اس کی وجہ سے سچے کا نہیں انکار ہو سکتا میرے بھائی۔ تو مرزا صاحب میں کیونکہ وہ نشانیاں پوری ہوئی، آپ سچے تھے، آپ کی کتابیں ہم نے پڑھی، آپ قرآن کے ماننے والے تھے، آپ نے وفات مسیح ثابت کیا، سارے جو گمراہ عقائد ہیں ان کی اصلاح کی، سارے نشانات آپ میں پورے، تو ہم نے آپ کو مانا، دوسروں کو نہیں مانا۔ جی جی صحیح ہے، ایک منٹ میں پہلے آگے اور علمی کچھ سوال کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا الگ سا سوال ہے کہ آپ کا نام رضی ہے، رضی ہے، نام کیا ہے آپ کا پورا صحیح نام کیا ہے؟ میرا نام رضی اللہ ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گیا، تو رضی اللہ میرا نام ہے۔ اچھا رضی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگلا کہ آپ جب ہماری پچھلی بار علمی گفتگو ہوئی تھی تب بھی آپ نے مجھے کہا تھا کہ غلام احمد قادیانی صاحب نے ان کی کرامات یا نشانات جو بھی معجزہ جو بھی آپ نے نام دیے تھے اس ٹائم، تو آپ نے ایک مثال دی تھی کہ کوئی مسجد کا کیس چل رہا تھا کپور سرا نام کی شاید جگہ میں، پتہ نہیں کہاں یہ، تو وہاں پر یہ کیس چل رہا تھا، تو غلام احمد قادیانی صاحب نے کہا کہ اگر میں سچا ہوں تو یہ کیس میرے حق میں آئے گا، تو یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے نا؟ اور اس سے بڑی کرامات جو بریلیوں کے بزرگ ہیں ان کی بھی ہیں، آپ نے سنی ہوں گی کہ ان کے بزرگ آتے تھے، اڑ کر آتے تھے اور مریدینوں کو گرتی ہوئی مریدینوں کو وہ اس سے اگر وہ ٹاور سے گرتی تھی تو اس کو بچا لیا کرتے تھے، تو اس سے زیادہ کرامات تو ان کی ہے، جو غلام احمد قادیانی صاحب ہیں ان سے بڑی کرامات تو ان کی ہے، تو آپ ان کی کرامات کیوں نہیں مانتے؟ جی پہلی بات یہ ہے عبدالصمد صاحب، جو یہ بریلویوں کی کہانیاں ہے نا، یہ نہیں ہم مانتے میرے بھائی، یہ کہانی شریف ہے، یہ ان کے کرامات ثابت نہیں، پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے صرف یہ نشان نہیں دکھایا، میں نے آپ کو ایک نشان بتایا، میں آپ کو ایک اور نشان بتا دیتا ہوں۔ اس زمانے میں بہت سارے لوگ دعوے کرے تھے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، تو خاص تعلق کا یہ مطلب ہوگا کہ قرآن کے جو معارف ہیں وہ آپ کو سمجھ آتے ہیں، آپ تفسیر قرآن کر سکتے ہیں۔ تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے پیش گوئی کیا، دعویٰ کیا کہ میں، آپ سارے علماء کو لے لیں، ہم آیات صورتوں کے نام لکھتے ہیں، اس کے سے کوئی اس صورت کو نکالے گا، جس صورت کا نام نکلے اس کی تفسیر ہم نے کرنی ہے، اگر میرے سے بہتر وہ تفسیر کر دے، حالانکہ جو جج ہوں گے وہ ان کے ہوں گے، میں اپنی ساری کتابیں جلا دوں گا اور توبہ کر لوں گا۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ کے متعلق یہ چیلنج دیا کہ میں عربی زبان میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں گا، اور اللہ نے میرے سے وعدہ کیا منعہ مانع من السماء، کوئی نہیں زندہ جو کہ اس کا رد کر سکتے، آسمان والے نے منع کر دیا کہ کوئی اس کا جواب لکھے۔ آج تک وہ کتاب آپ کو ہم دے سکتے ہیں، اعجاز المسیح کی تفسیر، مسیح موعود نے کہا جو اس سے بہتر تفسیر لکھے میں اپنی کتابیں جلا دوں گا، اور آپ کے ماننے والے جج ہوں، سعودی کو چیلنج دیا، مصر کو چیلنج دیا، پوری دنیا کو چیلنج دیا، لیکن کوئی نہیں آپ کا مقابلہ کر سکا۔ تو یہ بھی آپ کی روحانی جو تعلیم ہے، یہ سورہ فاتح کی تفسیر ایک تحفہ ہے امت کے لیے، اس کو آپ پڑھیں آپ کی زندگی بدل جائے۔ یہ ایک اور معجزہ، میں آپ کو ہزار معجزات دکھا سکتا ہوں۔ پیر میر علی شاہ نکلا، اپنے مرید کی اس نے سرکہ کر کے کہا کہ یہ جواب ہے، میرے بھائی چیلنج عربی میں تھا، جواب اس نے اردو میں دیا، اور جس کی کتاب اصل میں تھی وہ اسی ہفتے ٹاؤن میں فوت ہو گیا، شائع ہونے سے پہلے۔ مسیح موعود کی پیش گوئی تھی کہ ایک بندہ کوشش کر رہا ہے آپ کا جواب لکھنے کے لیے، ہم اس کو ہلاک کر دیں گے، وہ فوت ہو گیا ٹاؤن میں، اور اس کی کتاب پھر پیر میرا سرکہ کی، لیکن وہ تھی اردو میں، چیلنج عربی کا تھا۔ تو یہ ایک اور مثال ہے، اب ایسی ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات اور معجزات کو ایک طرف، پوری دنیا کے معجزات ایک طرف، اب کوئی جادوگر آ جائے کہ میں نے یہ جادو کیا، آپ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں کمپیئر کر سکتے نا. ایسی مسیح موعود آپ کے غلام صادق، آپ نے کہا میرا ہر معجزہ جو ہے وہ اصل میں رسول اللہ کا معجزہ اختیار ہوگا، کیونکہ میں آپ کے ماننے والوں میں سے ہوں، آپ کے متبع ہونے سے، آپ کی اتباع کرنے سے مجھے جو حاصل ہوا ہے حاصل ہوا. جی رضی بھائی، جیسے آپ نے کہا کہ جب میں نے بریلیوں کی کرامات آپ کو بتائی تو آپ نے کہا یہ کہانی شریف ہے، تو لیکن آپ کے نزدیک وہ کہانی شریف ہے نا، اور بریلیوں کے نزدیک جو آپ کی کرامات ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ یہ غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ کرامات کی، ان کے لیے کہانی شریف ہے. اگر آپ نے وہ ارشاد بھٹی کی ارشاد بھٹی صاحب کی پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھی ہوگی، جو مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ انہوں نے کی تھی، جب وہ ان کے ریفرنس دکھا رہے تھے تو طارق مسعود صاحب کہہ رہے کہ یہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قابل قبول بزرگ ہے، ہو سکتا ہے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ الیاس قادری صاحب کی آپ کرامات کیوں نہیں مانتے، تو طارق مسعود صاحب نے یہ کہا کہ آپ ان کی بزرگی ثابت کریں پہلے. تو بزرگی اس لیے نہیں ثابت تھی طارق مسعود صاحب کے نزدیک کیونکہ وہ الیاس قادری صاحب دیوبندی نہیں تھے. تو اسی طرح آپ کی جو کرامات ہیں وہ صرف آپ ہی مانتے ہیں اور کوئی نہیں مانتا. اگر آپ دوسروں کی کرامات بھی مانے تو دوسرا بھی شاید آپ کی کرامات مان رہے، تو صرف بہت آپ اپنی اچھا کرامات مان سوال ہے. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، یہ جو کرامات اور معجزات ہیں ان سے میں کسی کو قائل نہیں کر رہا. جو میں نے کپور تھلہ والی مسجد کی مثال دی ہے، اس کا آپ انکار کریں، جو مرضی کریں آپ کر سکتے ہیں، حالانکہ نسلیں اس وجہ سے جماعت میں شامل نہیں ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں سورہ فاتحہ کی تفسیر یہ ایک کرامت ہے، وہ موجود ہے میرے بھائی، اس کو کوئی بریلوی اٹھا کے آج بھی پڑھ سکتا ہے. یہ فرق ہے نا. مسیح موعود کی کتابیں موجود ہیں، آپ کے دلائل موجود ہیں. آپ دیکھیں وفات مسیح کا معاملہ لے لیں، کوئی دنیا میں نہیں جو ان دلائل کا جواب دے سکے. ہمارا اوپن چیلنج ہے، آپ سے بھی انشاءاللہ علمی گفتگو ہوگی. لیکن یہ جو میں سورہ فاتح کا نشان آپ کو ابھی بتائے، یار یہ آن لائن موجود ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، عربی زبان میں آپ نے یہ لکھی، اور آپ کی عربی کے متعلق لوگ کہتے تھے آپ کو عربی نہیں آتی، پھر آپ نے دعویٰ کی کہ اللہ نے مجھے عربی سکھائی ہے، کسی استاد سے میں نے ایسی عربی نہیں پڑھی. اور میں چیلنج کرتا ہوں، آپ عربی میں تفسیر لکھیں، میں عربی میں تفسیر لکھوں گا، آپ کے علماء جج ہوں گے، وہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے، حالانکہ وہ میرے دعوے کو نہیں مانتے. آج وہ عربی کتابیں آپ کے سامنے، جو عرب بھی پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا کلام ہم نے کبھی نہیں پڑھا. کلام خدا اللہ تعالیٰ کی قرآن افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عام جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، ایسی کتاب ایسی تفسیر آپ کو کدھر نہیں ملے گی. تو یہ جو کرامات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا مشاہدہ آپ آج بھی کر سکتے ہیں میرے بھائی. یہ فرق ہے ان میں اور بریلیوں کی کہانیوں میں. جی ہیلو، آواز آ رہی ہے میری رضی بھائی؟ جی جی بھائی. جی جی رضی بھائی، میرا اگلا سوال ہے کہ یہ جو خاتم النبیین والی آیت ہے قرآن میں، اس کو سارے مطلب مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آخری نبی. آپ مطلب جو قادیانی حضرات ہیں، آپ اس کی کیا وہ کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں؟ جی عبدالسمد صاحب، یہ آپ کو کس نے کہا کہ سارے اس کا معنی آخری کرتے ہیں؟ یہ تو نہیں درست بات، بلکہ محمد علی مرزا صاحب نے واضح اپنے بیان میں کہا کہ احمدی مسلمان اس کا معنی مہر کرتے ہیں، وہ صحیح کرتے ہیں، دوسروں نے تحریف کیا. قاسم ننوتوی صاحب کی کتاب تحذیر الناس دیوبندی مکتبہ فکر کے نزدیک الہامی کتاب ہے. مکاشفہ، اس کا انکار کوئی دیوبندی پوری دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. اس میں وہ لکھتے کہ عوام کے خیال میں یہاں پہ خاتم کا مطلب آخری ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جو اہل فہم ہے ان کو پتہ ہے کہ یہاں آخری نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں مقام مدہ میں یہ مطلب آیا، نہ کہ ایک لائن چلی اور وہ آخر پہ آ گئے. یہ میں اپنے الفاظ میں ان کا مضمون بیان کر، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عوام کا خیال ہے کہ آخری معنی ہے. عوام کل انام، جو عوام ہوتے ہیں وہ علماء نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تو یہ دیوبندیوں کے نزدیک الہامی ترجمہ ہے کہ یہ خاتم کا مطلب آخری نہیں وقت کے لحاظ سے. نہ بریلوی آخری کرتے ہیں،
اور بریلوی پاکستان کی اکثریت ہے. بریلوی کہتے ہیں کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ پیدائشی نبی تھے، اور آپ کے بعد 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. بلکہ محمد علی مرزا صاحب کا بھی اس پہ بیان ہے کہ سعید احمد اسد صاحب جو کہ بریلویوں کے مفتی ہیں، وہ آخری عمر میں پہنچ کے انہوں نے کہا کہ مجھے اب سمجھ لگی کہ بریلوی تو ختم نبوت کو نہیں صحیح طرح مانتے. اور ان کے آگے ایک بندہ ہے کہ خاتم کا مطلب مہر ہے، وہ کہہ رہے تھے نہیں یہ قادیانیوں کی بات کر رہے ہو. محمد علی مرزا صاحب نے رد کی کہ دیکھو بریلوی عالم بھی کہتے ہیں ہم ختم نبوت کے منکر ہیں. جہاں تک آخری کا معنی ہے اس کو ہم بھی مانتے، لیکن کس لحاظ سے؟ خود اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی نے آنا ہے، تو یہ واضح کہ آخری ہر لحاظ سے نہیں ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کہ ایک نبی امت میں آنا ہے، یعنی آخر کا لحاظ اس طرح معنی ہم لیں گے کہ آخری شریعت والے نبی، یا کہ آپ اس لحاظ سے آخری کہ آپ میں تمام کمالات ختم ہو چکے ہیں اور آپ سب سے افضل. لیکن وقت کے لحاظ سے آپ نے خود کہا کہ عیسیٰ فی آخری حق، کہ آخر پہ میری امت میں عیسیٰ نبی اللہ آئے گا. تو یہ جو آپ نے کہا کہ ساری امت آخری معنی لیتے ہیں، یہ غلط بات ہے. بلکہ احمد رضا خان نے لگایا ہی فتویٰ دیو بندیوں پہ اسی وجہ سے کہ یہ لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں احمد رضا خان کے نزدیک. اور خود اس کے متعلق اور بھی بہت سارے حوالے ہیں، اور بھی اہل حدیث کے علماء بھی، انہوں نے بھی خاتم النبیین اور خاتم الرسل کی یہ تشریح کی ہے کہ اب کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو شریعت کو منسوخ کرے. ہر لحاظ سے آخری کا معنی جو کرے گا وہ نزول مسیح کا انکار کرے گا. جی رضی بھائی، پھر یہ بات میں نے سنی ہے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے مطلب کہ وقت وقت پر اپنے دعوے بدلے. سب سے پہلے شاید انہوں نے پتہ نہیں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مہدی ہونے کا، پھر ذلی نبی کا، پھر نبی ہونے کا. اگر یہ بات صحیح ہے، میں نے یہ بات سنی ہے، میں نے پڑھی نہیں ہے یہ بات ابھی تک، اگر یہ بات صحیح ہے تو انہوں نے پھر دعوے کیوں بدلے اپنے وقت وقت پر؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے میرے محترم بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہی اعتراض کرتے ہیں آج تک. یہ غلط اعتراض ہے، کوئی دعویٰ نہیں بدلا. مسیح موعود کا جو پہلے دن سے دعویٰ تھا وہی آخری دن تک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو پہلے دن سے دعویٰ تھا وہ آخری دعویٰ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار یہی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا دعویٰ بدلا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بس اپنے رشتہ داروں کو بتائیں کہ آپ نبی ہیں. پھر آپ نے کہا میں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے پاس والوں کو بتا. پھر کفار کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصل میں جو ہوں میں انی رسول اللہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں آیت آگی اس کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ آپ وہ نبی ہیں جو تورات اور انجیل میں جس کا ذکر تھا. پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ ساروں کے لیے نبی ہیں. تو یہ تدریجاً دعوے نہیں تھے، یہ بس جب اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا ہے اپنی بات نبی پہ وہ ایسے ہی کھولتا ہے، پہلے دن نہیں سارا کچھ نازل ہو جاتا. قرآن بھی آپ دیکھیں کتنی دیر لگی ہے کہ شراب کو حرام قرار دیا. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کہا تھا لا تفضلونی علی موسیٰ ولا تفضلونی علی یونس بن متی، مجھے موسیٰ یونس پہ فضیلت نہ دے. من قال انا خیر من یونس فقد کذب، جو کہ میں یونس سے افضل ہوں وہ جھوٹ ہے. کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا خیر البریہ، سب سے اشرف اور افضل مخلوقات. آپ سے میں ذاک ابراہیم، وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے. پھر جب اللہ نے آپ پہ کھولا آپ نے کہا کہ میں سارے ولد آدم کا سید ہوں قیامت پہ. تو یہ تضاد جو مسیح موعود نے شروع میں جب مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، سارے علماء مانتے کہ مسیح جب آئے گا، عیسیٰ جب آئیں گے وہ مجدد ہوں گے. تو مسیح موعود علیہ السلام کی یہ القاب ہے، لقب سے دو الگ وجود نہیں آتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، آپ احمد بھی ہیں، آپ ماہی بھی ہیں، آپ کے پاس بہت سارے ٹائٹلز ہیں. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ نے تدریجاً موقف اپنا بدلا ہے. تو مسیح موعود بھی جیسے آپ کو مجدد بھی ہیں، آپ امام مہدی اور مسیح بھی ہیں، کیونکہ حدیث میں کہ مسیح اور مہدی ایک ہی وجود ہے. تو یہ کوئی تضاد نہیں ہو رہا میرے بھائی.
جی جی رضی بھائی شکریہ اس کے لیے. اور آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی کچھ اور، یا مطلب ابھی لائف ختم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں آپ کریں بات، ابھی ہم اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. جی جی پھر تو ٹھیک ہے، پھر کوئی بات نہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم وفات مسیح والا جو مسئلہ ہے، جس کو غامدی صاحب بھی مانتے ہیں وفات مسیح کو، لیکن باقی جو اکثر مسلمان ہیں وہ اس کو، بریلوی دیوبندی اہل شیعہ، وہ اس کو نہیں مانتے، وہ حیات مسیح کو مانتے ہیں. تو اس پر آپ مطلب میں چاہتا ہوں آپ میرے سے تھوڑی ڈسکشن کر لیں، کیونکہ مجھے اس پر اتنی نالج نہیں ہے. صرف وہ مجھے اتنا پتا ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 پہ مسئلہ اڑا ہوا ہے کہ اس کا ترجمہ کچھ لوگ الگ کرتے ہیں، کچھ لوگ الگ کرتے ہیں. تو میں صرف علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ سے. تو آپ کے کیا دلائل ہیں یہ جاننا چاہتا ہوں، تو آپ دلائل ذرا رکھ دیں میرے سامنے، تو میں اس پر تحقیق کروں گا انشاءاللہ. ہاں جی انشاءاللہ بھائی. تو میں آپ کو ہمارے دلائل بتاتا ہوں اس آیت کے متعلق، ٹھیک ہے، کہ ہمارا کیا موقف ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت 55 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں لے لوں گا. یہ ترجمہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث آج کل کے یہ ترجمہ کر لیتے ہیں کہ میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور پھر تمہیں اٹھاؤں گا. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر آپ کو پاک کروں گا کافروں سے جو وہ آپ پہ الزامات لگاتے ہیں. وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر جو آپ کو مانیں گے ہم ان کو قیامت تک کفار پہ فضیلت دیں گے. اب اس کا جب وہ ترجمہ کرتے ہیں پورا لے لینا، اس میں بھی ہم کہتے ہیں چھوڑے اس بحث کو کہ کیا مطلب ہے، ہم مان لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کا مطلب ہے پورا پورا لینا. لیکن کیا اللہ تعالیٰ پورا لیتا ہے، یہ سوال ہے نا. قرآن میں یہ لفظ بہت بار آئے، یہاں 25 ٹائمز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، سورہ یونس آیت 46 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح لے لیں. اب کیا اللہ تعالیٰ لیتا ہے، جسم کو لے رہا تھا؟ نہیں بالکل نہیں. خود قرآن میں واضح اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ وہ کیا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس، کہ جس چیز کو وہ پوری طور پر لیتا ہے وہ نفس ہے نہ کہ جسم. ہی نہ موتھا والتی لم تمت فی منام، وہ نیند کے وقت آپ کی موت کے وقت روح لیتا ہے یا نیند پہ. اور تیسرا توفا کوئی نہیں، اللہ پورا لیتا ہے یا وفات کے دوران یا نیند میں. جسم زمین پہ رہے گا. تو یہ ہمارے دلائل ہے توفا کے لیے. اور عربی لغت بھی ہمارے ساتھ ہے. خود یہ آیت واضح ہے کہ توفا کا یہی معنی ہے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ لوگ کہتے ہیں ہم بخاری کو مانتے ہیں، بخاری کو مانتے ہیں. بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا صحیح قول موجود ہے، بہت صحیح ہے، کہ ابن عباس کہتے تھے متوفی کا وہی لفظ انی متوفی کا مطلب ہے موت، ممیتو کا. تو صحابہ کا اس پہ اجماع ہے کہ یہاں پہ وفات کا معنی، ایک صحابی نے بھی کوئی اور مطلب متوفی کا نہیں دیا ہوا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس میں 4 وعدے دیے گئے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کی روح قبض کروں گا، پھر میں آپ کو رفع دوں گا. مومنین کا رفع ہوتا ہے وفات کے بعد، اس کا مطلب ہے قرب الہی ان کو عطا ہوتی ہے، رفعت عطا ہوتی ہے. پھر آپ کو کفار کے اعتراضات سے پاک کر دوں گا، اور پھر آپ کے ماننے والوں کو فضیلت دوں گا قیامت تک. اب آپ یہ دیکھیں 4 وعدے ہیں. غیر احمدی کہتے ہیں دوسرا پورا ہوا ہے، تیسرا پورا ہوا ہے، چوتھا پورا ہو گیا ہے. تو پہلا وعدہ کیوں نہیں پورا ہوا؟ اگر وہ لسٹ میں پہلے پہ آیا ہے تو واضح اس کو بھی پورا ہو جانا چاہیے تھا، اور پہلے یہی پورا ہوا ہے. اور بلکہ میں اب آپ کو آخری بات بتا دوں کہ اس کی تقویت اس آیت میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت پہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کرے گا کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو 2 خدا بنا لے؟ اب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو جواب ہے نا، کوئی بھی جو قرآن کو مانتے اس آیت کے بعد وفات مسیح کا قائل ہو جائے گا. آپ اس آیت پہ ذرا غور کریں عبدالصمد صاحب. عیسیٰ علیہ السلام اب قیامت پہ بات کریں، جب سارے فوت ہو گئے، سارے اٹھائے بھی گئے ہیں، مبعوث ہو چکے ہیں، یعنی وفات کے بعد جو بعثت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا آپ کو اور آپ کی ماں کو خدا بنا لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ اے اللہ تو پاک ہے، یہ ممکن ہے کہ میں وہ چیز کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوتا آپ جانتے ہو کہ میرے اندر کیا ہے، میں نہیں جانتا آپ کے اندر کیا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ غیب کی خبریں جانتے ہیں، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے صرف کہا میری رب کی بات کر جو میرا بھی رب ہے آپ کا بھی۔ اب یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے عبدالسمد صاحب، یہ جو پہلے ہم نے آیت ڈسکس کی، اس میں اللہ نے 4 وعدے کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پہلا وعدہ میں آپ کو وفات دوں گا، اب اس آیت میں اس کی تکمیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ قیامت پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں ان میں موجود تھا جب تک میں ان میں تھا، یعنی وہ توحید پہ تھے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے وفات دی، یہ قیامت پہ بات ہو رہی ہے، كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد اے اللہ تو ہی جانتے، یعنی عیسائی قوم گمراہ کب ہوئے؟ میری وفات کے بعد، میں ان پہ شہید نہیں تھا اے اللہ، یہ میری وفات کے بعد گمراہ ہوئے ہیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں، یہ میرا ترجمہ نہیں، علماء تو کہیں گے پورا پورا لے لیا اٹھا لیا آسمان پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پیش کی عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ بخاری میں، اور اپنے لیے استعمال کی کہ وفات کا معنی ہے۔ بخاری کتاب التفسیر سورہ المائدہ میں یہی ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ثابت کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ آپ نے کہا میری امت کا بھی وہی حال ہوا ہے، میری وفات کے بعد وہ گمراہ ہوئے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ گمراہ ہوئے تھے، یہ اس حدیث کا مضمون ہے۔ جی بھائی۔ جی رضی بھائی، پھر یہ جو عقیدہ امت میں کب داخل ہونا شروع ہوا، کہاں سے وہ مطلب پن پوائنٹ کیا تھا کہ یہ عقیدہ داخل ہوا امت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ آسمان پر جسم کے ساتھ اٹھائے گئے ہیں؟ تو یہ عقیدہ کب داخل ہوا؟ کیونکہ آج کے مسلمانوں کا جو ماننا یہ ہے کہ ان کو یا سلایا گیا تھا یا وہ نیند کے گلبے میں ان کو لے کر جایا گیا تھا، اس کے بعد ان کو جسم کے ساتھ اٹھایا گیا تھا، تو پھر یہ عقیدہ کیسے امت میں داخل ہوا؟ ہاں جی، بہت اچھا سوال ہے میرے بھائی۔ یہ اس طرح داخل ہوئے، 2 وجوہات تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ جو عیسائی لوگ ہیں وہ اتنی شدت سے اسلام قبول کر رہے تھے، اور یہ جو ان کا عقیدہ تھا یہ ساتھ آگے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ جسم کے ساتھ ہیں اور واپس آئیں گے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں نے افسوس سے احادیث کو قرآن کی روشنی میں نہیں سمجھا، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ احادیث میں ابن مریم کا لفظ ہے کہ وہ نزول کریں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول کا لفظ استعمال کیا، رجوع کا نہیں کیا۔ رجوع کا مطلب ہے کوئی واپس آ رہا ہو، نزول کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں آیا، قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا، اور جو بنائے جو بکری ہیں وغیرہ ان کے لیے بھی نزول کا لفظ آتا ہے، بچڑوں کے متعلق وغیرہ قرآن میں۔ نزول کا مطلب رجوع نہیں ہوتا کہ کوئی واپس آئے۔ نزلہ کا لفظ ظاہر کے لیے بھی آتے کہ کوئی پیدا ہو رہا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں آئے قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ حدیث میں کہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول امت میں ہوگا، انہوں نے اس کو حقیقی طور پہ مان لی، جس طرح یہود آج تک کہتے ہیں الائجہ آسمان سے آئیں گے پھر مسیح آئے گا، اس وجہ سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حدیث میں فرما دیا کہ یہ جو مسیح ہوگا امامکم منکم ہوگا، آپ کا امام آپ میں سے ہوگا، لیکن کیونکہ عیسیٰ کا لفظ آ گیا، اب علماء نے دیکھا کہ حدیث میں تو نزول مسیح کا ذکر ہے، لیکن قرآن میں تو وفات مسیح کا ذکر ہے، قرآن میں تو قطعی الدلالہ سے وفات ثابت ہو رہی ہے۔ تو علماء کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ احادیث کی تعویل کرنی چاہیے تھی، یا ان پہ غور کرنا تھا۔ واضح لکھے یہ عیسیٰ آپ کے امام آپ میں سے ہوں گے، وہ رسول اللہ بنی اسرائیل نہیں ہوں گے، لیکن علماء نے کیا افسوس سے کیا، انہوں نے قرآن کی آیات میں تعویل کر دی، جو قطعی الدلالہ وفات مسیح کی آیت تھی ان کی بھی تعویل کر کے لغت میں نیا معنی ڈال دی کہ نہیں توفع کا مطلب ہے پورا پورا آسمان پہ لے گئے، بات ختم۔ حالانکہ یہ غلط تھا، کیونکہ قرآن میں وفات مسیح کا ذکر تھا، انہوں نے حدیث سے یہ غلطی کر لی، جس طرح یہودیوں نے ببلکل پیش گوئیوں سے یہ غلطی کر لی کہ الائجہ ہی واپس آ رہے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی نے پوچھا کہ آپ کیسے سچے ہیں، الائجہ نے پہلے آنا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یحییٰ علیہ السلام وہ الائجہ ہیں، یعنی روحانی طور پہ۔ تو یہ 2 وجوہات تھی کہ یہ غلطی کیسے امت میں آئی ہے۔ جی رضی بھائی، یہ جو ایک لفظ ہے عربی کا ما اماتنا، تو اس کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ما اماتنا
یہ جو دعا کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں، جی جی، کیونکہ وہ دعا جو ہے سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں وہ دعا پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ تو ہاں اب وہ بالکل، ایک منٹ رضی بھائی، تو جب ہم سوتے ہیں اس کو مطلب موت سے تشبیہ دی گئی ہے، تو اب آپ وہاں کیوں نہیں کہتے کہ ہاں اس ٹائم ہم مر جاتے ہیں، ہماری روح نکل جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ صبح ہمیں دوبارہ روح دے کر زندہ کرتا ہے؟ تو اس پر آپ یہ ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ بہت اچھا سوال ہے میرے بھائی۔ پہلی بات یہ کہ موت کا لفظ نیند کے لیے آتے اس میں کوئی شک نہیں، توفع کا بھی نیند کے لیے آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کرینہ موجود ہونا چاہیے، وہ منام یا لیل کا کرینہ۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، جیسے اللہ اگر فرمائے، اللہ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، ساتھ منام کا لفظ آ گیا نیند کے لیے۔ اب ان آیات میں جو مرضی ہو جائے، آپ نیند کا معنی نہیں لے سکتے میرے بھائی۔ آپ دیکھیں، آپ فرض کریں قیامت ہو رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرمانے اے اللہ میری قوم میری نیند کے بعد گمراہ ہوئی ہے۔ میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام تو روز سوتے تھے، انبیاء کیا سوتے تھے؟ نہیں سوتے تھے۔ یہ ہو رہی قیامت پہ بات ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نیند کا نہیں مطلب وفات کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں۔ دوسری آیت جو ہم نے گفتگو کی تھی، جو سورہ آل عمران کی تھی، اس میں بھی آپ نیند کا معنی لے نہیں سکتے، کیونکہ یہود یہ کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے، وہ دعوے کر رہے تھے۔ اب ان کو حوصلہ دینے کے لیے کیا اللہ یہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام وہ تو تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن فکر نہ کرو میں تمہیں نیند دے دوں گا؟ یہ تو غیر مناسب بات ہوگی اگر آپ یہ ترجمہ کریں۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دے رہے کہ فکر نہ کرو، انی متوفیکا، میں تمہیں پوری عمر تک پہنچا کے تمہیں وفات دوں گا، یعنی میں حفاظت کروں گا تمہاری، تبھی موت ہوگی۔ کوئی آپ کو مار نہیں سکے گا، میں آپ کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، تو یہاں پہ نیند کا معنی ہی نہیں ہو سکتا۔ نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہودی آپ کو قتل کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ فرمائے میں تمہیں سلا دوں گا، تو یہ غیر مناسب ترجمہ ہوگا۔ جیسے میں کہا سورہ مائدہ کی آیت ہے ہی قیامت کے متعلق کہ عیسائی قوم آپ کی وفات کے بعد گمراہ ہوئی، آپ کی نیند کے بعد نہیں گمراہ ہوئی۔ اگر ہم نیند کا بھی ترجمہ لے لیں، فرض کر لیں اس آیت میں میں کہتا ہوں قیامت پہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ جب میں سو گیا پھر تو ہی گواہ تھا، پھر اس سے یہ خطرناک نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کبھی اٹھے ہی نہیں اور آپ کی وفات ہی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ قیامت پہ ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے جب میں سو گیا تھا پھر اس کے بعد اے اللہ تو ہی جانتا ہے کیا ہوئے، میں ان پہ گواہ نہیں تھا، اس کا مطلب وہ کبھی نہیں اٹھے۔ اب جو انسان نعوذ باللہ ہم نہیں یہ عقیدہ رکھتے کبھی اٹھا ہی نہیں سونے کے بعد، تو پھر تو اس پہ موت ہی نہیں آئی۔ لیکن قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت، پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا پڑے گا کہ وہ سوئے ہیں پھر قیامت پہ اٹھے، وفات نہیں ان کی کبھی ہوئی۔ اور یہ بھی عجیب ہے کہ وہ کہیں کہ میں سو گیا پھر وہ گمراہ ہو گئے، کیونکہ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ پھر وہ قیامت پہ اٹھ رہے ہیں پہلی بار، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اس کے قائل نہیں۔ اور دوسری بات جیسے میں نے کہا وہ روز سوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوتے تھے، ہاں ہم سے کم سوتے ہیں انبیاء لیکن سوتے ضرور ہیں، تو کیا وہ کبھی اٹھے نہیں؟ دنیا میں روز سوئے ہیں روز اٹھے ہیں، کیا سونے کے بعد ان کے لوگ گمراہ ہوئے تھے؟ بالکل نہیں، وفات کے بعد گمراہ ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ نیند کا معنی ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں میرے بھائی۔ جی تو جیسے ہم یہ سنتے ہیں بچپن سے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال کو قتل کریں گے، یا اور جو باتیں اور ہیں کافی زیادہ اور بھی ہیں کہ یاجوج ماجوج کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو دنیا سے ہٹا دے، دنیا سے غائب کر دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب پھر آپ کے نزدیک مطلب ایسی جھوٹی کہانی ہے آپ کے نزدیک؟ کیونکہ یہ تو غلام احمد قادیانی صاحب کے دور میں ہی تو نہ تو دجال نکلا نہ یاجوج ماجوج آئے ہیں، تو اور میرے ان کی بھائی یہ جو آپ نے سوال پوچھا نا اس پہ ہم ضرور آئیں گے، دجال پہ ہماری ویڈیو موجود ہے کہ دجال سے ہم کیا معنی لیتے ہیں، کیونکہ وہ خواب میں تھی، جیسے غامدی صاحب بھی کہتا ہے، کہتے ہیں ان کی تشریح ہوتی ہے، ہم ہر حدیث کی آپ کو اچھے طریقے سے بتا سکتے، لیکن ابھی جو آیت میں نے پیش کی ہے ان میں آپ نیند کا معنی لے سکتے ہیں، دل سے مجھے بتائیں۔ جی رضی بھائی، میں انشاءاللہ اس پہ تحقیق کروں گا، اور پھر بعد میں کیونکہ ابھی میں کسی رزلٹ پر نہیں جا سکتا، اس لیے ہاں میں تحقیق کروں گا پوری، ایسے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، پھر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا انشاءاللہ، میں آپ کو مطلب بتاؤں گا کہ انشاءاللہ، لیکن آپ کو میری سمجھ تو آئی ہے نا کہ قیامت پہ نیند کا کیوں نہیں مانا ہو سکتا؟
جی جی آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، اور انشاءاللہ میں دوبارہ بھی یہ ویڈیو دیکھوں گا ایک بار اور آپ کی، انشاءاللہ پوری گفتگو دوبارہ سنوں گا بیٹھ کر. انشاءاللہ تو میں چاہتا ہوں سمجھ سے عبدالسلام سے ہم آہستہ آہستہ سب کچھ کو لے کے جائیں. قرآن سے پہلے آپ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ یا فوت ہو گئے. میں آپ کو ایک اور آیت بھی دے دوں جلدی سے. جی جی کوئی بات نہیں، میرے پاس کھلا ٹائم ہے، آپ جتنا مرضی. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول تھے. قد خلت من قبلہ رسول، آپ سے پہلے تمام رسول فوت ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے یا نہیں؟ جی جی اصول تھے، لیکن اور بھی بہت ایسی مثالیں ہیں کہ وہ جیسے وہ ہے نا کہ ایک انگلش میں کوٹ ہے کہ ایکسیپشنز آر آلویز دیر، تو ایکسیپشن ہو سکتی ہے ایک آدھی. لیکن ادھر بتاؤں کیوں ایکسیپشن نہیں ہو سکتی. جی بتائیں. کیونکہ عربی کا محاورہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، کہ اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور اس میں احتمال آ جائے پھر اس کو آپ دلیل کے طور پہ نہیں استعمال کر سکتے، کیونکہ ایکسیپشنز are always there. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ثابت یہ کر رہا ہے صحابہ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فوت ہوں گے. تو یہ کہنا کہ نہیں پہلے والے کوئی زندہ ہے، پھر وہ استدلال نہیں رہتا آیت میں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات اب صحابہ کا اجماع دیکھیں. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے تھے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ واپس آ کے منافقین کو قتل کریں گے، تو وہ کہہ سکتے تھے کہ حضرت ابو بکر نے یہ آیت پیش کی، پھر حضرت عمر کہہ سکتے تھے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہے. لیکن اس آیت کے بعد کسی نے نہیں یہ بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. تو یہ ایکسیپشن یہاں پہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہے ہی الف لام استغراق کیا. جب الف لام استغراق کیا آ گیا قرآن میں، اس میں سارے شامل ہیں، کسی کو بھی ایکسکلوڈ آپ نہیں کر سکتے. جی جی رضی بھائی ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں یہ تو انشاءاللہ پوری گفتگو میں ایک بار دوبارہ بیٹھ کر سنوں گا اور اس مسئلے پہ تحقیق کروں گا. لیکن جو ابھی قادیانیوں میں دو فرقے ہیں، مطلب ہیں تو کافی زیادہ ہیں شاید، ایک احمدی، آپ احمدی کہلواتے ہیں، اور ایک لاہوری ہیں، تو ہاں ان سے کیا اختلاف ہے مطلب آپ کا؟ تو اصل اور اختلاف ایک منٹ رضی بھائی میں پوری بات کر لوں ذرا. اور کہ طلحہ علوی بھائی بھی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو غلام احمد قادیانی صاحب کے جو ساتھ رہنے والے لوگ تھے، جن کو مطلب آپ صحابہ کہتے ہیں اس ٹرم میں، تو وہ زیادہ تر لاہوری جماعت میں تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے غلام احمد قادیانی صاحب نے کبھی نبی ہونے کا، ذلی نبی ہونے کا کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے صرف مجدد ہونے کا دعویٰ کیا. تو طلحہ علوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ اسٹیبلشڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ بھی مثال دیتے ہیں کہ جو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر کافر بھی مانتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ نام کے شخص نے آج سے 400 سال پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو ہاں وہ غلام احمد قادیانی صاحب کے ریلیٹڈ کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ثابت ہی نہیں ہے. تو اس ہاں کے بارے میں آپ ہاں جی. پہلی بات یہ عبدالصمد صاحب دیکھیں طلحہ علوی صاحب ہم دونوں کے دوست ہیں، انہوں نے اس موقف سے رجوع کر لیا تھا. میں نے ان کی ویڈیو کا جواب دیا تھا حوالوں کے ساتھ کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا، امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. طلحہ صاحب یہ ان کی بہت اچھی صفت ہے کہ جہاں پہ ان سے غلطی ہوئی انہوں نے تسلیم کیا. افسوس سے دوسرے لوگ ایسے نہیں کہتے، غلطیاں بھی کریں وہ اس پہ مصر رہتے ہیں. لیکن طلحہ صاحب کی یہ خوبی ہے، وہ آئے تھے میری اسٹریم میں 2-3 دن پہلے، انہیں واضح کہا ہاں وہ غلطی ہوگی ہے. ٹھیک ہے، میں نے ان کا جب جواب بھی دیا تھا، انہیں وہ ویڈیو دیکھ کے اس سے رجوع کر لیا تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ لاہوریوں کا یہ عقیدہ کہ مرزا صاحب حقیقی طور پہ نبی نہیں تھے، اور وہ ایک قلیل تعداد ہے، وہ بھی فرقہ ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، بلکہ تقریباً اپنے اختتام تک پہنچ گئے. علم لحاظ سے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ وہ تبلیغ کرتے نہ کچھ اور کرتے، لیکن اب ان کا تعداد میں بھی خاتمہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. جہاں تک 2 گروہ کا ذکر ہے، یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے کہ وفات کے بعد ان کے گروہ آ جاتے ہیں، لیکن جو حقیقی احمدی ہے وہ وہی ہے جو مسیح موعود کو مانے، ان کا دعویٰ مانے اور پھر خلافت کو بھی مانے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بریلوی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں، نور مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے. تو یہ اختلاف نبی پہ نہیں کوئی اعتراض کر سکتا، یہ جو ماننے والے ان کی کم فہمی ہے. تو یہ ہمارا ان کے ساتھ بنیادی اختلاف ہے، مسیح موعود علیہ السلام کا کیا رتبہ ہے. جی جی صحیح ہے. بس آج کی گفتگو انشاءاللہ بہت ہے، اور ہم کبھی باقی علمی گفتگو. باقی میرا ایک آدھا سوال ہے کہ وہ علمی سوال نہیں ہے، ایسا ہی کہ آپ کبھی مطلب قادیان آئے ہیں کبھی آپ؟ میں نہیں کبھی. اچھا، کبھی آنے کا ارادہ ہے آپ کا؟
ہے لیکن ابھی نہیں، مے بی جب میں 20-30 سال بعد شاید. اتنا لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے تو ایسا تھا کہ آپ آتے رہتے ہوں گے. نہیں میرے بھائی، میں کبھی نہیں گیا. پہلے انشاءاللہ ہم عمرے پہ جائیں گے، پھر انشاءاللہ کچھ اور سوچیں گے. عمرے پہ آپ کو بہن نہیں ہے سعودی عرب میں؟ نہیں، بہت ٹائم دی جاتے رہتے ہیں. وہ چھپ کر جاتے ہوں گے. ہاں جی، وہ چھپ کر جاتے ہوں گے. میں نے سنا ہے کہ آپ پر بہن ہے سعودی عرب میں. کوئی چھپ کے نہیں جاتا، ہم کھل کے جاتے ہیں الحمدللہ. اچھا اچھا، ہاں جی. ٹھیک ہے ٹھیک. کبھی پاکستان بھی آئے ہیں، مطلب جیسے ربوہ ہے یا اور جو علاقے ہیں آپ کے، وہاں بھی آئے ہیں نہیں، کبھی؟ پاکستان میں بچپن میں آیا تھا، لیکن آئندہ نہیں میں آیا، نہ امید ہے کہ آؤں گا. ابھی حالات کیسے ہیں وہاں پر؟ وہاں نہیں اچھے حالات، وہاں جماعت کے ساتھ بہت سختی ہوتی ہے. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. لیکن آپ سے انشاءاللہ اگر میں کبھی انڈیا آیا آپ سے رابطہ ضرور کروں گا انشاءاللہ. اور میں آپ کو مطلب ابھی چلو یوٹیوب پر تو نہیں، ٹیلی گرام پر آپ میسج دیکھ ہی لیتے ہیں، تو میں آپ کو ایڈریس بھی بتا دیتا ہوں. مطلب پورا ایڈریس نہیں، مطلب نزدیک بتا دیتا ہوں کہ میں قادیان سے کتنا نزدیک ہوں. میں اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا انشاءاللہ. میں ٹیلی گرام پر آپ کو بتا دوں گا. باقی آج کی گفتگو کے لیے ماشاءاللہ آپ نے تقریباً پورا گھنٹے ہی دے دیا مجھے، تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. عبدالسلام بھائی، جب بھی آپ آنا چاہیں آپ انشاءاللہ ہمارے مہمان ہیں. جو بھی سوال ہو، اختلاف اپنی جگہ، ہماری کوشش یہ ہے کہ دونوں موقف سامنے آئے، عوام اس پہ غور کرے. آپ نے بھی کہا آپ ان آیات پہ غور کریں گے، تو خاص طور پہ جو میں نے توفع کے دلائل دیے اس کو آپ غور سے سن کے پھر سے اس کا سوچے، اللہ سے پوچھے کہ اے اللہ، رضی نے جو مجھے وفات مسیح کی بات بتائی کیا وہ سچی ہے یا غلط، میرے دل کو ہدایت دے. تو انشاءاللہ جو بھی صحیح راستہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دکھائے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں ان آیتوں پر وہ کروں گا، تحقیق کروں گا. اور جو آپ کے مطلب خلیفہ ہیں، جو 5ویں خلیفہ آپ کے، وہ آتے ہیں کبھی قادیان؟ نہیں، ایک بار آئے تھے، اب مجھے نہیں پتا فیوچر میں کب وہ آئیں گے. آپ کا مطلب وہ کیا ہے، مطلب جیسے ہمارا مطلب مکہ ہے، تو آپ کو بھی مکہ ہی مانتے ہوں گے، لیکن اس کے بعد آپ کیا مانتے ہیں؟ مکہ مدینہ کے بعد قادیان کو مانتے ہیں، ربوہ کو مانتے ہیں؟ نہیں، مکہ پہلے نمبر پہ، پھر مدینہ، ٹھیک ہے. پھر بعض لوگ تیسرے پہ، بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ مسجد اقصی فلسطین ہے یا قادیان ہے، تو اس پہ اختلاف ہے. بہرحال ربوہ بعد میں آتا ہے قادیان کے بعد. اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. رضی بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. میں چلتا ہوں. السلام بھائی علیکم. جزاک اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے کسی دن. انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم.